آغاز کرتا ہوں ایک خوبصورت کلام سے، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ شاعر لکھتا ہے کہ جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں عثمان بھائی تو پستی میں پاتا ہوں اپنے آپ کو، بالکل گناہوں کی دلدل میں، ظلمتوں کی دلدل میں پاتا ہوں اپنے آپ کو۔ اور جب میں اپنے آقا کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ میں اپنے آقا کی امت میں سے ہوں۔ ایک خوبصورت کلام ایک معروف انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تمام حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، اور تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیے، جھوم کے سنیے۔ خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، اور صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیاء یاد آئی، صبح پھوٹی صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیاء یاد آئی، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا۔ جہلم والو صبح ہوئی آقا آپ کے چہرے کی روشنی یاد آئی۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ پھر پڑھتا ہوں، غور کیجئے گا، عاشق کو توجہ فرمائیے، محبت والے متوجہ ہو جائیں کہ صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیاء یاد آئی، صبح پھوٹی صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیاء یاد آئی، چاند
نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا کلم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جو تو کرم یاد آیا، اور کعبہ دیکھا۔ اللہ آپ کو بھی دکھائے، بار بار نہیں ہر بار دکھائے، بادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ سنیے گا کہ کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، کعبہ دیکھا، کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا۔ اللہ لے جائے آپ، اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں سفید ریش بزرگ، یہ ہیں ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تربیت یافتہ، حضرت جہلمی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تربیت یافتہ۔ جذبہ دیکھیے آپ، ماشاءاللہ۔ میرے نوجوان بھائی کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ بھی ریاض الجنہ میں نوافل ادا کریں، مواجہ شریف پہ درود و سلام پیش کریں، تجدید ایمان کریں۔ پھر پڑھ رہا ہوں، قاری عمر صاحب تشریف لائے، ان کی نظر کر رہا ہوں کہ کعبہ دیکھا، کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جو تو کرم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا کلم یاد آیا۔ اور قاسمی صاحب کے اشعار یاد آ گئے، سنیے گا۔ ایک شعر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت اشعار ہے، اسی انداز میں سنیے گا محبت والوں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا زندہ باد۔ سنیے گا جزاک اللہ محبت والے، سنیے کہ میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا،
تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. اور سنیے گا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہو پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور نعرہ لگا رہا ہوں تاجدار ختم نبوت. یہ نعرہ میں نے کیوں لگوایا؟ شعر آ گیا. اب شعر سنیے گا. علماء بیٹھے ہیں ہمارے مقتدیٰ بیٹھے ہیں ان کی دعائیں لوں گا. عزیز طلبہ سنیے گا کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح اب جو تا حشر کا پردہ ہے وہ تنہا تیرا. زندہ باد زندہ باد. اچھا بڑا پیارا شعر سنانے لگا ہوں. جامعہ حنفیہ میں تشریف لانے والوں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد کرتا ہے پورا جسم دکھتا ہے. شعر سنیے گا دل کی کھڑکی کھول کے سنیے گا غور سے سنیے گا کہ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں ایک بار بھی بطحا سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. سبحان اللہ. اچھا جی مجھے ایک تو نہیں خیر دو تین فرمائشیں ہیں مختلف احباب کی طرف سے. مولانا عمیر صاحب نے بھی ایک کی ہے. انشاءاللہ میں وقت کے اندر انشاءاللہ سمیٹوں گا. صحابہ کے دیوانے کہہ دیں سبحان اللہ. اہل بیت کے پروانے بھی کہہ دیں سبحان اللہ.
میں اس لیے پہلے چند اشعار پڑھ رہا ہوں، پھر یہ رہ جاتے ہیں، اور کلاموں کے دوران پھر کچھ کلام ذہن میں ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ مرادہ فرمائیے جناب خان محمد کمتر مرحوم رحمت اللہ علیہ، ان کے اشعار میں پڑھنے لگا ہوں، صحابہ کے پروانوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لکھتا ہے مولانا نعمان صاحب، سنیے گا شاعر کیا لکھتا ہے، ماشاءاللہ تو بڑے بڑے مولانا عبدالقدیر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ پردیس میں ہماری بڑی اچھی میزبانی بھی کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائی صحابہ کے پروانے سنیے گا، کمتر صاحب لکھتے ہیں کہ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے۔ اب صحابہ والے کہیں گے سبحان اللہ، صحابہ والے یہ بھی کہیں گے مل کے میرے ساتھ، صحابہ نے کیا کہیں گے، صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا، صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا، صحابہ نے لکھا بھولیا اتے بھٹکا نورا لایا، صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا، صحابہ نے۔ اور آگے سنیے گا خلافت وچ یہ لوکاں دی رے مزدوریاں کر دے۔ دیکھیے گا صحابہ کا طرز زندگی ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ، سنیے گا خلافت وچ یہ لوکاں دی رے مزدوریاں کر دے، ادھی راتی یہ بیوہ دے گھر پانی رہے بھر دے، مدینے وچ مدینے وچ مدینے وچ محل کیڑا بڑھوایا، صحابہ نے مدینے وچ محل کیڑا بڑھوایا، صحابہ نے لکھاں بھولیاں اتے بھٹکاں نورا لایا، صحابہ والوں محبت۔ اللہ اکبر۔ ہمارا وہ امام ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے جذبوں کو سلام، سنیے گا آگے شعر آپ کے دامن میں ڈالنے لگا ہوں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ زبان مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی، زبان مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی، زمانے تے کتی کرتی صحابہ دی نہیں چھپ دے، سلا رب تو سلا رب تو سلا رب تو رضا مندی گواہ پایا، صحابہ نے سلا رب تو رضا مندی گواہ پایا، صحابہ نے لکھاں بھولیاں اتے بھٹکاں نورا لایا،
صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے ہم صحابہ کے بھی غلام ہم اہل بیت کے بھی غلام الحمدللہ ہم مانتے ہیں سب کو ہم محبتیں بانٹتے ہیں صحابہ والے بھی ہم اہل بیت والے بھی ہم کہہ دیں سبحان اللہ ایک کلام میں نے پچھلے دنوں پڑھا کافی سنا گیا تو اس کی بھی فرمائش ہے میں چند اشعار وہ پڑھ کے میں آگے نعت شریف کی طرف آ رہا ہوں یہ میں نے درمیان میں سے رکھا میں نے کہا رہ نہ جائیں اہل بیت کے پروانوں سنیے گا امام عالی مقام شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا ہوگا سنیے گا ملاحظہ فرمائیے گا اور بڑے خوبصورت اشعار عوامی انداز میں شاعر لکھتا ہے مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں آیا نہیں ہوں یا آپ ذرا میرے ساتھ خراج عقیدت پیش کریں گے بلایا گیا ہوں بلند آواز سے کہیے گا سنیے گا مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی ہے بند پانی نہر فرات پہ پہرے لگے گئے نہر فرات پہ پہرے لگے گئے میں کوثر کا میخوار بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا
ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب حافظ عبد القدیر صاحب ان کو دو کلام ماشاءاللہ اکثر ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ضرور سنتے ہیں، تو ان بزرگوں نے ایک نعرہ بھی لگا دیا، تو چند اشعار اس مشہور کلام کے پڑھ دیتا ہوں، اس میں عقیدے کی بات بھی ہے۔ مولانا عمیر صاحب تو مولانا عمیر صاحب نے بھی ایک نعت کا کہا ہے، انشاءاللہ جو میرا ٹائم ہے اس تک انشاءاللہ اس کو سمیٹ دوں گا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہو لو جی آخر میں، چلو یہ آخر میں پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ فرمائش ہمارے احباب دوست کرتے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ پوری کروں، اگر کسی کی رہ گئی تو ناراض نہیں ہونا، دعا کیجئے گا، ٹائم کو دیکھ کے ہم احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ سنیے گا بزرگوں، تسی نعرہ لایا کہ حافظ عبد القدیر صاحب نے بھی نعت بڑی چنگی لگ دی ہے، مشہور نعت، ایک دو شعر، لیکن آپ میرا اگر ساتھ دیں تو بڑا لطف آئے گا۔ ساتھ کیسے دینا ہے کہ آپ نے مل کے میرے ساتھ کہنا ہے کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ کیا کہیں گے؟ میرے آقا کا روضہ، ذرا جھوم کے محبت سے کہنا ہے، میرے آقا کا روضہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سنیے گا، شاعر لکھتا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا ماشاءاللہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے احباب وہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ رونق لگے گی، ان کی آواز بھی اندر آئے۔ کیا کہیں گے؟ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، لیکن جھوم کے پھر پڑھتا ہوں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، پڑھیے میرے آقا میں ہے، میرے آقا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دیار دنیا مدینے میں ہے، پڑھیے میرے آقا کا ماشاءاللہ۔ سنیے گا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ محبت سے کہہ دیجیے زندہ باد، محبت زندہ باد، محبت سے جھوم کے کہہ دیجئے نا، میرے آقا کا۔ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں عزیز طلبہ، میرے نوجوان بھائی بھی آواز لگائیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا۔ اور سنیے گا عقیدے کی بات، کیا ہے ہمارا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، آئیے تجدید کرتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں سبق سناتے ہیں۔ سنیے گا کہ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے، شک تو نہ کرنا
کبھی روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کتنا پیارا عقیدہ خوشبو والا عقیدہ ذرا خوشبو آئے اتنی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مولانا عمیر صاحب کی فرمائش یہ بھی سرائکی پنجابی میرا جلا ملی جلی زبان میں ہے اور بڑا مشہور کلام ہے جناب کمتر مرحوم نے قلم اٹھایا سنیے گا محبت دیجئے گا فرمائشیں پڑھ رہا ہوں آپ کی تھوڑا سا مسکرا دیں مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ جے تواڈی بھی کوئی ہے تو دس دو وہ بھی پڑھ دینا انشاءاللہ آپ کی بھی کوئی ہے وہ بھی پڑھ دیں گے انشاءاللہ ایسی بات ہے وہ شہر محبت سو جاؤ محبت کی بات کرنے لگا ہوں جاگ جائیں جاگ کے کہہ دیں سبحان اللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر تشبیہ دیکھیے گا محبت کا انداز محبت کرنے والوں کی باتیں یہ ہوا کرتی ہیں جو مدینہ کے کنکروں سے مدینہ کی خاک سے بھی محبت کرتے ہیں وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت آگے سنیے گا اللہ اکبر کتنی پیاری بات جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا صدیقی بولے سبحان اللہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت جہاں دل لٹانے
تو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ گئے